نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ کے حبیب نے ایسے لوگوں کو دیوس کہا ہے۔ اس لیے میں میری بیٹیوں سے کہوں گا کہ میری بیٹیوں میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ عورت کا حسن جو ہے بناؤ سنگار نہیں ہے، عورت کا حسن اس کی حیا ہے، اس کی خوبصورتی اس کی حیا ہے، اس کی خوبصورتی اس کی شرم ہے۔ تو ویسٹرن کنٹریز کے فیشن اور ڈریس اور اسٹائل کو اختیار نہ کرو، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو اختیار ہم لوگ کر رہے ہیں نا، یہ سب ویسٹرن کنٹریز کو دیکھ کر، سیریل اور ٹک ٹاک پر ناچتی بے حیا اور بے غیرت لڑکیوں کو دیکھ کر یہ ساری چیزیں ہم اختیار کر رہے ہیں۔ تو آج کیا ہوا کہ نبی پاک نے کہا تھا کہ قیامت کے قرب میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی۔ آج آپ دیکھو مارکیٹ میں جو کپڑا جتنا باریک ہے وہ اتنا مہنگا ہے۔ جی ہاں، جو کپڑا جتنا باریک ہے اتنا مہنگا ہے۔ بلکہ ایک اللہ والے کی بات یاد آ گئی کہ ایک اللہ والے نے بڑے پیارے انداز میں ایک جملہ کہا ہے کہ میری بیٹیوں، میری قوم کی عورتوں، اس جملے کو سنو۔ ایک اللہ کے ولی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ عورت کا کپڑا جتنا باریک اور پتلا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا۔ عورت کا کپڑا جتنا کمزور ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا۔ اور اس اللہ والے نے آگے جملہ کہا کہ جس عورت کا کپڑا جتنا مضبوط اور موٹا ہوگا، اس کپڑے کی برکت سے بھی اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ جی ہاں، اس لیے قرآن پاک میں جو 2 آیتیں ہیں، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، حالانکہ بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہے۔ ابھی جو قرآن پاک میں 2-3 آیتیں ہیں اس میں اللہ نے نبی کی عورتیں یعنی ہماری مائیں جو دنیا کی سب سے پاکیزہ ترین عورتیں ہیں، سب سے پاک دامن عورتیں ہیں، اللہ نے ان کو سامنے رکھ کر ہم کو پیغام دیا۔ اور کیا کہا سن لو، وہ آیتیں سن لو جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایک بیان میں یہ چیز ختم نہیں ہوگی، آئندہ ہفتے پھر مجھے اسی کا سیکنڈ پارٹ کرنا پڑے گا۔ آؤ وہ تھوڑی آیت میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں جو اللہ نے ہماری ماؤں کے ذریعے سے ہم کو پیغام دیا ہے۔ پہلی آیت کیا؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ وقت کم ہے اس لیے میں تھوڑا جلدی سناؤں گا۔ کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ اللہ نے کہا اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں اور تھوڑی سی نیچی کر لیا کریں، یعنی پردے کا حکم دیا گیا۔ جی ہاں، اور آگے اس پردے کا فائدہ کیا بتایا گیا سن لو۔ اللہ نے آگے کیا کہا ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ نے کہا کہ اس پردے کا فائدہ یہ ہوگا اے نبی اپنی گھر کی عورتوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب باہر نکلا کرو تو چادر ڈال لیا کرو اور نیچی کر لیا کرو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی ہماری کچھ ہندو بہنوں میں بھی، خاص طور سے میں راجستھان کا تذکرہ کروں یا میری جین بہنوں کو، میں نے بہت ساری ہندو بہنوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسا پردہ، ایسا ساڑی بھی اگر انہوں نے پہنے ہیں، کپڑا بھی، تو ایسا وہ نیچے جھکا لیتے ہیں اور یہاں تک پلو کر لیتے ہیں کہ چہرہ نظر نہ آئے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ چادریں ڈال لیا کرو اور تھوڑا سا نیچے کر لیا کرو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج آپ جو دیکھ رہی ہوں نا کہ ابھی کہتے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ابھی رابعہ نام کی بیٹی کو، سابیہ نام کی بیٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے، حالانکہ یہ پولیس تھی، 4 مہینے اس کو پولیس کی وردی پہننے ہوئے تھے، لیکن اس بیٹی کو کس طریقے سے اس کا ریپ کیا گیا اور پھر اس کے بعد تقریباً 50 سے 52 اس کے جسم پر چاقو مارے گئے۔ یہ آج جو ریپ ہو رہے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں لوٹ کر، قتل کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکا جا رہا ہے، جلا دیا جا رہا ہے، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہاں تک کہ میں ہندو بیٹیوں، ہندو بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ پردہ کر لیا کرو، اپنے چہرے کو چھپا لیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، ایذا نہیں پہنچائیں گا۔ وجہ کیا اس کی؟
ایک مثال آپ سمجھ لیجئے کہ دو عورتیں اگر گھر سے باہر نکلی، دو بیٹیاں اگر گھر سے باہر نکلی، آپ دیکھو کہ ایک عورت وہ ہے، ایک بیٹی وہ ہے جس نے نقاب پہنا ہے، پوری طریقے سے حجاب کیا ہے، اپنے چہرے کو اپنے بدن کو چھپایا ہے، ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے جس نے اسکرٹ پہنا ہے اور چہرہ پورا کھلا ہے، آستین اور پوری آستین پہنی ہوئی ہے، بدن دکھ رہا ہے، پیڑ دکھ رہا ہے، سینہ اوپر سے دکھ رہا ہے، پیٹھ دکھ رہی ہے، بے حیا ہے، بے پردہ ہے۔ اب آپ دیکھو کہ اگر وہ دونوں راستے سے گزر رہی ہے تو جو بیٹی، جس عورت نے پردہ پہنا ہوا ہے، نقاب پہنا ہوا ہے، راستے کے کھڑے ہوئے ہوس کے پجاری اس کو نہیں چھیڑے گے، لیکن جو بے پردہ نکلی ہے اس کو نہیں چھوڑے گے، اس کو نہیں چھیڑے گے، پردے والی کو نہیں چھیڑیں گے، کیونکہ وہ جان لیں گے بھائی یہ تو با پردہ عورت ہے اور یہ ویسی عورت نہیں ہے، اور جو بے پردہ نکلی ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہو رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پردے کا بڑا فائدہ یہ ہوگا، اے نبی کہہ دو اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہ جب گھر سے نکلا کریں تو پردہ پہن لیا کریں۔